نے اس امت کو ہر اعتبار سے اعتدال عطا فرمایا ہے۔ انسان جو ہے نا، انسان اس کی شرافت اس کے جسم پر موقوف نہیں ہے، اس کا جسم بڑا خوبصورت ہے، اس کا گوشت ہے، نہیں، بلکہ انسان کی شرافت کا مدار اللہ تعالیٰ نے اس کے روحانی اور اخلاقی کمالات اس کے اندر رکھے ہیں۔ انسان کے اندر روحانی اور اخلاقی کمالات ہیں، ان کی وجہ سے انسان جو ہے نا یہ ساری کائنات کا سردار ہے، ساری مخلوقات کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روحانی اور اخلاقی تربیت کے لیے فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسول دلائل دے کر بھیجے، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور رسولوں پر ہم نے کتاب اور ترازو اتارا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انصاف قائم کرنے کے لیے روحانی اور اخلاقی طور پر انسان کی تربیت کرنے کے لیے انبیاء بھیجے اور کتاب بھیجی اور میزان بھیجا، تاکہ یہ روحانی طور پر اور اخلاقی طور پر یہ جو ہے نا سب سے اعلیٰ ہو جائیں، اور انسان کی تربیت اللہ رب العالمین نے خود فرمائی۔ اور پھر امت محمدیہ سب امتوں کی سردار بنا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب امتوں میں سے بہترین امت ہو، تم سب سے بہتر امت ہو۔ اخرجت للناس، تم بنائے ہی لوگوں کے نفع کے لیے گئے ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے بنایا گیا ہے، تم بھیجے گئے ہو، نکالے گئے ہو، خود نہیں آئے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نہیں بھیجا، خود یہ امت نہیں آئی، بلکہ اللہ نے اپنے ایک خاص مقصد کے لیے اس امت کو بھیجا ہے۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر کرتے ہو، اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائیوں کو منع کرتے ہو۔ تو اس مقصد کے لیے تمہیں اللہ نے بھیجا ہے، یہ اس امت محمدیہ کی تعریف ہے۔ اور یہ امت محمدیہ ساری امتوں سے بہترین امت قرار دی گئی، کیونکہ اس میں ایمان، عمل، تقوی، یہ سب امتوں سے زیادہ ان کو عطا کیا گیا ہے۔ اور ان کا عمل صرف اپنے تک محدود نہیں، بلکہ سارے عالم کے لیے ان کی خیرخواہی، ان کے اندر خیرخواہی کا جذبہ موجود ہے۔ انہیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ جذبات عطا کیے ہیں جو سابقہ انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مزاج عطا کیا ہے جو سابقہ انبیاء کا مزاج تھا۔ سابقہ انبیاء کا مزاج لوگوں کی خیرخواہی، اور اس امت کے اندر بھی یہ خیرخواہی رکھ دی گئی ہے۔ اس لیے فرمایا تم معتدل امت ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اعتدال عطا فرمایا ہے، اور پھر اعتدال ہر اعتبار سے اس امت کو دیا گیا ہے۔ اعتقادی طور پر بھی یہ معتدل ہے، ہمارا عقیدہ بھی معتدل ہے، کہ ہم اللہ کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ سابقہ امتوں کے اندر نہیں پایا جاتا تھا۔ سابقہ امتیں انہوں نے اللہ کو بھی تقسیم کر دیا، اللہ تعالیٰ کے تین حصے بنا دیے کہ اللہ تعالیٰ تین ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، مریم بھی خدا ہے، مریم علیہ السلام، اور اللہ بھی خدا ہے۔ تو لیکن اس امت کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اس امت کا عقیدہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ بنیادی طور پر عقیدہ دیا گیا۔ اور اسی طرح سابقہ امتیں انبیاء کے بارے میں معتدل نہ رہے۔ یہود نے کہا کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، انبیاء کی محبت میں اتنے بڑھ گئے کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور نصارہ کہنے لگے مسیح ابن اللہ، کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ پہلی امتیں ہیں، اور محبت میں اتنے بڑے، لیکن جب ان سے کوئی مطالبہ کیا گیا تو کیا کہنے لگے؟ ہم سے یہ کام نہیں ہوتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا چلو بنو عمالقہ سے جا کر جہاد کرتے ہیں، تو کہنے لگے فاذهب انت وربك فقاتلا، اے موسیٰ تو جا اور تیرے رب جا کے لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم یہی بیٹھے ہیں۔ تو نبیوں کی محبت میں اتنے بڑے کہ ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اور نافرمانی اتنی کی کہ ان کو کہا کہ ہم سے یہ کام نہیں ہوتے۔ لیکن اس امت کا یہ مزاج نہیں ہے۔ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، مال، اولاد سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اور محبت کبھی دیکھنی ہو نا، ایک آدمی جھونپڑی میں بیٹھا نا، ایک جھونپڑی میں، جسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ نبی کون ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ ہمارے نبی ہیں، بس اس کے سامنے کبھی جو ہے نا آزمانے کے لیے کوئی غلط بات کر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو اس کے اندر بھی ایمان کی چنگاری اتنی سخت ہوگی کہ وہ بھی اپنے ہتھیار اٹھا کر نکل آئے گا۔ یہ سنت کو محبت عطا کی گئی ہے اپنے نبی کی، اور پھر اپنے نبی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن نبی کی محبت میں اعتدال ہے، ہم نبی کو اللہ کے قائم مقام نہیں ٹھہراتے۔ تو یہ ہمارا اعتقادی طور پر اعتدال ہے، عقیدہ بھی ہمارا